کہ پوری بر صغیر کے مدارس کا دارالعلوم دیوبند کے ساتھ وہی تعلق ہے جو دنیا بھر کی مساجد کا خانہ کعبہ کے ساتھ۔ دارالعلوم دیوبند وہ جگہ ہے جب انگریزوں نے ہندوستان میں اپنے قدم جما لیے تھے اور انگریزوں کی طرف سے یہ اعلان تھا کہ ہم جگہ جگہ اپنی تعلیم کے ادارے کھولیں گے، عیسائیوں کو لائیں گے اور ہندوستان کے لوگوں کو معاذ اللہ عیسائی بنا دیں گے، اور ان کی طرف سے کھلا اعلان تھا ہماری تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ یہاں کے لوگ یعنی ہندوستان کے لوگ رنگ اور نسل کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہوں، لیکن ذہن اور سوچ کے اعتبار سے وہ انگریز کے غلام ہو جائیں، وہ صلیبی ہو جائیں۔ اس کے مقابلے میں اس وقت اللہ کے ایک ولی نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک محب اور عاشق حضرت الامام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اعلان فرمایا کہ ہم نے دیوبند میں ایک ادارہ کھولا ہے، دیوبند کی مدرسے دیوبند کی بستی میں ایک ادارے کی بنیاد ڈالی گئی ہے، جس ادارے کی بنیاد کا مقصد یہ ہے کہ یہاں کے لوگ رنگ اور نسل کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہوں گے، لیکن دل اور دماغ کے اعتبار سے وہ پکے مسلمان ہوں، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ہوں۔ یہ اعلان تھا، اور اس سوچ پر، ان مقاصد پر دیوبند کے اندر ایک مدرسے کی بنیاد ڈالی گئی۔ اس مدرسے سے ہر فن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کام لیا۔ اس مدرسے کے پہلے طالب علم حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے انار کے درخت کے نیچے پڑھنا شروع کیا۔ یہاں اس وقت چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جب انار کے درخت کے نیچے تعلیم کا آغاز ہوا تھا، ایک پڑھنے والے اور ایک پڑھانے والے تھے۔ وہ انار کا درخت پھیلتا چلا گیا اور انگریز کی حکومت سکڑتی چلی گئی۔ وہ انگریز جو کبھی کہا کرتا تھا کہ ہماری حکومت پہ سورج غروب نہیں ہوتا، اس انگریز کی حکومت سکڑتی چلی گئی اور وہ انار کا درخت پھیلتا چلا گیا۔ انار کا درخت جڑیں مضبوط پکڑتا چلا گیا اور انگریز کی حکومت سکڑتی چلی گئی۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تعلیم حاصل کی اور اسی مدرسے کے اندر پڑھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ جب شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انگریز سے ٹکر لی تو تحریک ریشمی رومال بھی کھڑی ہوئی، تحریک یاغستان کی بھی بنیاد ڈالی گئی۔ یہی شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب مسند درس پر بیٹھے اور حدیث پڑھانے کے لیے بیٹھے تو تاریخ بتاتی ہے کہ اسی شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ سے پڑھنے والے پوری دنیا کے اندر جانے مانے والے محدث امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس شیخ الہند کے حلقے درس میں شامل نظر آتے ہیں۔ تب تاریخ یہ چلاتی ہے اور ویویلا کرتی ہے کہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے علامہ زماں اسی شیخ الہند کے سامنے زانو تلمس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہی شیخ الہند جب مسند درس پر بیٹھا تو بانی تبلیغی جماعت مولانا محمد الیاس کاندلوی رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ سے حدیث پڑھ رہے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امام انقلاب اور امام سیاست علامہ عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ اسی شیخ الہند سے پڑھتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ اسی شیخ الہند سے پڑھتے ہیں، اور ہمیں کتب بتاتی ہیں اور کتابوں کو پڑھنے والا وہ جانتا ہے کہ شیخ الاسلام والمسلمین مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ اسی شیخ الہند سے پڑھتے ہیں۔ یہ دارالعلوم کا وہ زمانہ ہے جب دارالعلوم دیوبند ابتدائی شکل میں تھا۔ اس ابتدائی دور کے اندر جب کچھ ہی سال دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کو پڑے ہوئے ہو گئے تھے، اسی زمانے کے اندر جس وقت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دیوبند کے اندر پڑھاتے ہیں، اس وقت کے دارالعلوم کا حال یہ ہے کہ حضرت شیخ الہند ایک طرف سے انگریز سے لڑتے ہیں، یہی شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی مدرسے سے فتویٰ جاتا ہے۔ وہ فتویٰ بقول مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے سوڈان اور ترکستان تک جاتا ہے۔ یہی شیخ الہند اپنے شاگرد عبید اللہ سندھی کو یاغستان تحریک یاغستان کے لیے افغانستان بھیجتے ہیں۔ جب مولانا عبید اللہ سندھی افغانستان جا رہے تھے، کن کے لیے افغانستان جا رہے تھے؟ یہاں کے مسلمان
مسلمانوں کی آزادی کے لیے جا رہے تھے تب داڑھی آ رہی تھی، جب عبید اللہ سندھی واپس آئے داڑھی سفید ہو چکی تھی۔ یہاں کی مسلمانوں کی آزادی کے لیے یہ تحریک یاغستان تھی جو ان اکابرین نے تحریکات چلائی اور انگریزوں کو مار بگایا۔ یہ وہی دارالعلوم دیوبند کا زمانہ ہے جب دارالعلوم دیوبند ایک طرف سے انگریز سے لڑتا ہے، جب دارالعلوم دیوبند دوسری طرف سے فتویٰ بھی لکھتا ہے، جب دارالعلوم دیوبند حدیث بھی پڑھاتا ہے، فقہ بھی پڑھاتا ہے، تفسیر بھی پڑھاتا ہے، علوم عقلیہ و نقلیہ پڑھاتا ہے۔ جس وقت دارالعلوم ابتدائی شکل میں ہے، درس بھی چل رہا ہے، انور شاہ بھی پڑھتا ہے، اشرف علی بھی پڑھ رہے ہیں، مولانا الیاس بھی پڑھ رہے ہیں، یہ تمام طلبہ پڑھتے ہیں اور پورے بر صغیر سے طلبہ آ کر دیوبند میں پڑھتے ہیں۔ ان کو پڑھایا بھی جا رہا ہے، انگریز سے لڑا بھی جا رہا ہے اور اسی دوران فتویٰ بھی لکھا جا رہا ہے۔ اسی دوران دارالعلوم ابتدائی شکل میں ہے، تعمیرات کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور اسی دوران احمد رضا خان صاحب مراد آباد آتے ہیں اور شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خان صاحب کو خط لکھتے ہیں کہ تم وہ آدمی ہو جو ہمارے اساتذہ کو کافر کہتا ہے، مولوی مولانا نانوتوی کو کافر کہتا ہے، مولانا گنگوہی کو کافر کہتے ہو، لہٰذا مراد آباد آنا ہے، محمود بھی آ رہا ہے، یا تو ہم سے گفتگو کرو یا اساتذہ کو کافر کہنا چھوڑ دو۔ احمد رضا خان صاحب نہ پائے۔ یہی شیخ الہند ہے جس وقت محمد حسین بٹالوی خط لکھتا ہے اور اشتہار شائع کرتا ہے پورے ہندوستان کے حنفیوں کو چیلنج کہ ان مسائل کے تم جواب دے دو، ہم تمہیں ہزاروں کے انعام سے نوازیں گے۔ یہی شیخ الہند اٹھتا ہے اور ادلہ کاملہ کے نام سے جواب لکھتا ہے، یہ مولانا محمود حسن دیوبندی ہے، اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ مولانا محمود پھر سے جواب لکھتے ہیں ایضاح الادلہ، یہ وہی مولانا محمود ہے جو دلی جاتا ہے، میاں نذیر حسین سے کہتا ہے مجھ سے مناظرہ کرو، میاں نذیر حسین کہتا ہے میں نہیں کروں گا، میرا شاگرد کرے گا۔ شیخ الہند فرماتے ہیں اگر آپ کا شاگرد آئے گا تو میرا شاگرد مرتضی حسن گفتگو کرے گا۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا ابتدائی زمانہ ہے کہ فتنہ قادیانیت عروج پر تھا، یہی علماء دیوبند لڑے، اور فتنہ رافضیت عروج پر تھا، وہی عبدالشکور لکھنوی اسی مدرسے سے پڑھنے والا لڑا۔ اس وقت محمد حسین بٹالوی کا مسئلہ تھا، دیگر حضرات کا مسئلہ تھا، میاں نذیر حسین دہلوی میں تھا، یہی علماء دیوبند ان سے بھی برسر پیکار ہیں۔ احمد رضا خان صاحب کا مسئلہ تھا، یہی علماء دیوبند ان سے بھی برسر پیکار تھے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں جس وقت دارالعلوم دیوبند ابتدائی شکل میں تھا، جس وقت دارالعلوم دیوبند کی اتنی کوئی بڑی بیس نہیں تھی، کوئی بنیاد نہیں تھی، کوئی چندہ نہیں تھا، کوئی زیادہ تعارف پوری دنیا کے اندر اس طرح سے نہیں تھا جس طرح سے آج ہے۔ اس وقت دارالعلوم دیوبند نے ابتدائی شکل کے اندر انگریز سے بھی دارالعلوم لڑا، اور یہی دارالعلوم درس بھی دیتا ہے، یہی دارالعلوم فتویٰ بھی لکھتا ہے، یہی دارالعلوم تحریک ختم نبوت بھی چلاتا ہے، یہی دارالعلوم تحریک ناموس صحابہ کی بھی بات کرتا ہے، یہی دارالعلوم تحریک یاغستان بھی چلاتا ہے، یہی دارالعلوم تحریک مدارس بھی چلاتا ہے، یہی دارالعلوم احمد رضا خان سے بھی لڑتا ہے، یہی دارالعلوم محمد حسین بٹالوی اور میاں نذیر حسین سے بھی لڑتا ہے، اور قادیانی کے تابوت میں آخری کیل بھی ٹھوکتا ہے۔ یہی دارالعلوم ہے۔ چونکہ دارالعلوم نے ابتدائی شکل میں، ابتدائی دور میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا، کسی کے سامنے نہ جھکے نہ بکے، نہ مسئلہ چھپایا نہ مسئلہ دبایا۔ جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیا تھا کھول کھول کے سنایا، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا کھول کھول کے سنایا، کسی کی پرواہ نہیں کی۔ کوئی ناراض ہوتا ہے ہو جائے، کسی کی پریشانی ہوتی ہے ہو جائے، ہم وہ دین بیان کریں گے جو اللہ نے نازل فرمایا، جو محمد مصطفیٰ لے کر کے آئے، اور فقہ وہ چلے گی جو ابو حنیفہ نے لکھوائی۔ میرے دادا کی فقہ نہیں چل سکتی، میرے باپ کی فقہ نہیں چل سکتی، فقہ وہ چلے گی جو ابو حنیفہ نے لکھوائی۔ فقہ حنفیہ کی معتبر کتابوں میں موجود ہے۔ چونکہ دارالعلوم دیوبند نے ابتدائی شکل میں تمام کام سر انجام دے دیے، اسی لیے آج پوری دنیا چلاتی ہے سر بکف سر بلند دیوبند دیوبند کا نعرہ۔ اس لیے لگتا ہے کہ نہ دارالعلوم دیوبند جھکا، نہ دارالعلوم دیوبند بکا، اور نہ اس نے مسئلہ چھپایا۔ چونکہ دارالعلوم کی ابتدائی شان یہ ہے، اس لیے ہم محبت کرتے ہیں دارالعلوم سے اور وہاں کی فضاؤں سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے رب کا اعلان ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ نہیں ہوتا۔ چونکہ اس مدرسے کا احسان ہے لہٰذا ہم اسے محبت رکھتے ہیں۔ آئیے وادی کی طرف، میں یہ تعارف پیش کر رہا ہوں، جو ہمارے مہمان مکرم آئے ہیں ان کا تعلق براہ راست اسی مدرسے کے ساتھ ہے، بلکہ آپ کی وادی میں جتنے اکابر علماء موجود ہیں، جتنے مفتیان کرام موجود ہیں، بالواسطہ بلا واسطہ سب کا تعلق اسی عظیم الشان ادارے سے، اور ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پرفتن دور میں ان علماء حق کے ساتھ جوڑا، ان کے پیچھے لگایا۔ میں تعارف کروانا چاہتا ہوں کہ کون دارالعلوم اور کیسی نسبت۔ آپ کی وادی میں آپ کو یاد ہوگا ایک زمانہ وادی کے اندر وہ تھا کہ یہاں ڈھونڈنے سے بھی ٹھیک اذان دینے والے نہیں مل سکتے تھے،
یہاں ڈھونڈنے سے بھی قرآن کریم درست پڑھنے والے نہیں ملتے تھے، یہاں ڈھونڈنے سے بھی کلمہ طیبہ درست پڑھنے والے نہیں ملتے تھے، پڑھانے والوں کی بات نہیں، یہاں ڈھونڈنے سے بھی شریعت بتانے والے نہیں ملتے تھے، ڈھونڈنے سے بھی درس قرآن دینے والے نہیں ملتے تھے، ڈھونڈنے سے بھی درس حدیث دینے والے نہیں ملتے تھے۔ آپ کو پوری وادی کے اندر مدارس کا جال نظر آ رہا ہے، پوری وادی کے اندر آپ جس علاقے میں جائیں گے، جس ضلع میں جائیں گے، آپ کو حفاظ بھی نظر آئیں گے، قراء بھی نظر آئیں گے، علماء نظر آئیں گے، مفتیان کرام نظر آئیں گے۔ یہ برکت اور کام اور عظمت اور محنت اسی مدرسے کی ہے کہ لوگ یہاں سے گئے، وہاں سے پڑھ کر کے آئے اور کشمیریوں کو پڑھایا۔ لہٰذا اس ادارے کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ اس تعلق کو قائم و دائم رکھے۔ اور میں نے ابتدائی جو بات سمجھانی چاہیے، کاش اللہ ہمیں سمجھا دے، کاش اللہ وادی کو سمجھا دے۔ دارالعلوم دیوبند چونکہ ہماری مسجد کی ابتدا ہے، لہٰذا میں نے وہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ جب دارالعلوم دیوبند ابتدائی شکل میں تھا، ہمارے سامنے ایک مثال ہے، ہمارے سامنے وادی میں ہندوستان میں، ہند میں ایک نمونہ ہے۔ جب دارالعلوم دیوبند ابتدائی شکل میں تھا، دارالعلوم دیوبند نے چونکہ پہلے دن سے مسئلہ نہیں چھپایا، اس لیے اللہ نے آزمایا۔ مسئلہ چھپانے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ معاملہ یہ ہے، بتاؤ دیکھیے ایک بات سمجھ لیں، میرے ذمہ کسی کی ہدایت نہیں ہے، نعمان کے ذمہ نہیں کہ میں کسی کو ہدایت دوں، نہ اللہ نے ہمارے ذمہ رکھا ہے کہ تم راولپورہ والوں کو، نوشہرہ والوں کو ہدایت ان میں تقسیم کرتے پھرو، ہمارے ذمہ ہے ہی نہیں۔ نہ اللہ ہم سے پوچھے گا کہ لوگوں نے کیوں نہیں مانا، نہ اللہ ہم سے پوچھے گا ان کو ہدایت کیوں نہیں ملی، نہ اللہ ہم سے پوچھے گا ان کو بات سمجھ کیوں نہیں آئی۔ ہاں اتنا سوال ضرور ہوگا، بتایا تھا یا نہیں بتایا تھا۔ تو جس چیز کے ہم ذمہ دار ہیں ہم وہ کریں، جس چیز کے ہم ٹھیکیدار ہیں ہی نہیں ہم اس کا ٹھیکہ نہ لیں کہ فلاں مانے گا یا نہیں مانے گا۔ مجھے بتائیے، جس وقت محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر دعوت کا آغاز کیا تھا، رسول اللہ نے مسئلہ بتایا چھپایا؟ نے بتائیے، جواب دیجئے، مسئلہ چھپایا بتایا؟ جس وقت حضور نے دعوت کا آغاز کیا، مکہ والوں کو اچھا لگا یا پریشانی ہوئی؟ علاقے والوں میں لڑائیاں ہوئی یا امن ہوا؟ لڑائیاں ہوئیں، خاندان ٹوٹے، باپ ایک طرف، بیٹا ایک طرف، بہن ایک طرف، بھائی ایک طرف۔ مکہ والے یہی کہا کرتے تھے، اس نے ہمارے خاندانوں کو توڑ دیا۔ مکہ والے یہی کہا کرتے تھے، اس نے اوپر والے دین سے توڑ دیا۔ مکہ والے یہی کہا کرتے تھے، ہم اس کی بات نہیں مانیں گے، اس نے معاذ اللہ فساد برپا کر دیا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ جب ان سے کہا جاتا اس کے پیچھے چلو جو اللہ نے نازل فرمایا، تو مشرکین مکہ کہتے ہم تو اس کے پیچھے چلیں گے جو میرا باپ کرتا تھا، جو میرا دادا کرتا تھا۔ محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت نے مسئلہ توڑ دیا، کہا نہ باپ کی چلے گی، نہ دادے کی چلے گی، چلے گی تو اللہ کی چلے گی، چلے گی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چلے گی۔ لہٰذا جب اس کی چلے گی تو یہی ماننا پڑے گا۔ ہماری وادی میں نعرہ لگتا ہے کہ ہم خلافت نافذ کرنا چاہتے ہیں، اللہ وہ دن بھی دکھائے، لیکن بزرگوں جہاں آپ کی چلتی ہے وہاں نافذ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ جو آپ کی چار دیواری ہے، یہ مسجد ہے، چار دیواری ہے، یہاں کوئی پولیس کا پہرا نہیں، نہ کسی آرمی کا پہرا ہے، نہ یہاں حکومت کے اہلکار ہیں، بلکہ آپ بیٹھے ہیں۔ جب آپ کے طاقت میں ہے کہ آپ اپنی مسجد میں کم از کم شریعت نافذ کر سکے تو کیوں نہیں کرو گے؟ نفس پرستی چھوڑ دیں، بلکہ اس دین پر آئے جو محمد مصطفیٰ نے نازل فرمایا، اللہ نے نازل فرمایا اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر اتارا گیا۔ یہ ہے، چونکہ دارالعلوم نے کبھی مسئلہ چھپایا نہیں، اور آج بھی دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء کی شان ہے، اور ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تمام مدارس اور تمام لوگ اگر کوئی فتویٰ لکھنے سے گریز کرے، حالات کو دیکھتے ہوئے کر سکتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن اللہ نے دارالعلوم کو یہ شان دی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا دارالافتاء آج بھی کسی کی پرواہ نہیں کرتا، جو حق سمجھتے ہیں وہ بیان کرتا ہے۔ یہ دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء کی آج بھی شان ہے کہ دارالعلوم دیوبند نہ پریشانی لیتا ہے اور نہ کسی بات کی پرواہ کرتا ہے۔ یہ عظمت اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی کہ انہوں نے مسئلہ بتایا۔ ہمارے مہمان مکرم جو تشریف لائے ہیں، اس وقت بیٹھے ہیں، ان کا براہ راست تعلق اسی